مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. منزل تلاش کر اے نوجوان، منزل تلاش کر، منزل تلاش کر، تلاش کر. میرا آپ سے سوالات کی ابتدا کرتے ہوئے ایک بنیادی سوال ہے کہ جس ملک کی خداداد کی آپ نے تعریف کی اور اس کی آپ نے اقدار کو واضح کیا، تو یہ ملک بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی ایک کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو تھے وہ جس طرح رہ رہے تھے طاقت میں بھی زیادہ تھے، اور اگر ہم نے جن سے علیحدگی اختیار کی بر صغیر کے مسلمانوں سے ہٹ کے، تو اب پاکستان جتنی قوت اور جتنی تعداد کے اندر آج پاکستان میں موجود ہیں، شاید اس سے زیادہ تعداد کے اندر وہ ہندوستان کے اندر ابھی بھی رہتے ہیں. تو پاکستان بنانے کی کیا وجہ تھی اور کیا ضرورت ایسی پیش آ گئی تھی کہ ہم نے کہا کہ باقاعدہ مسلمانوں کا اتحاد چھوڑ کر ہم اپنا ایک ملک بنا لیتے ہیں؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب جب آپ چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا عالمی حالات کی طرف جانا پڑے گا کہ اس وقت میں آپ کے سامنے 20ویں صدی کی بات کر رہا ہوں، اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو میں آپ کو 19ویں صدی کی بھی بات کرتا ہوں. تو جب تک آپ عالمی حالات کا جائزہ نہیں لیں گے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حالت دار کا جائزہ نہیں لیں گے، تو اس وقت تک آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ بر صغیر کے جو مسلمان تھے، اسلامیان ہند جن کو کہا جائے، انہوں نے اس ملک کی مانگ کیوں کی تھی. جب آپ اس کو دیکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے تب آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا ایک بڑا زبردست قسم کا درخشاں، آپ کہہ لیں کہ زبردست قسم کا ہمارا جو ہے ایک ہسٹری ہے ہماری، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان پوری دنیا میں غالب تھے، مسلمان دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکمران تھے، مسلمانوں نے اس حیثیت میں دنیا کو بہت کچھ دیا. آج دنیا میں جو کچھ بھی ڈیولپمنٹ آپ کو دکھائی دیتی ہے اس میں بہت بڑا حصہ اس وقت کے اللہ کے فضل سے مسلمانوں کا ہے. لیکن اس کے بعد پھر ایک زوال کی ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے اور مسلمان زوال پذیر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو وقت ہے جس میں نے آپ کو عرض کیا کہ 19ویں صدی یعنی 1801 سے لے کر 1899 تک، اور اس کے بعد پھر آپ یہ کہہ لیں کہ 1901 سے جو 20ویں صدی شروع ہوتی ہے، اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پوری دنیا میں مسلمان بہت ہی زیادہ دبے ہوئے، بہت ہی زیادہ آپ کہہ لیں کہ پٹے ہوئے، اور اگر آپ کہیں گے بہت ہی زیادہ زوال کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیں گے. آپ دیکھیں کہ ایک قوت تھی اس وقت مسلمانوں کی کہ جس کا نام لیا جا سکتا ہے خلافت عثمانیہ. تو یہ جو 20ویں صدی کا آغاز ہے، اس میں اگر آپ خلافت عثمانیہ کو بھی دیکھیں گے تو وہ بھی زوال پذیر ہو چکی تھی اور بہت سارے علاقے اس سے چھن چکے تھے. ایک وقت تھا کہ 3 بر اعظموں پر یہ خلافت عثمانیہ جو ہے اس کا پرچم تھا، اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب یہ سمٹتی چلی گئی اور سمٹ کر صرف جو موجودہ ترکی ہے یہاں تک آ گئی. تو اس وقت اگر آپ دیکھیں گے کہ آج ہمیں بہت ساری انسانیت سکھائی جا رہی ہوتی ہے اور اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ وہ وقت دیکھیں گے تو بہت سارے یورپین ممالک جو ہیں، جن میں آپ ہالینڈ کی بات کر سکتے ہیں، جن میں آپ انگلینڈ کی بات کر سکتے ہیں، یعنی آج ہم انگلینڈ کہتے ہیں لیکن اس وقت وہ یونائٹڈ کنگڈم تھا اور سلطنت برطانیہ، اور اس کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ اس کا سورج غروب نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت سارے ممالک میں داخل ہوئے، ان پر اپنا قبضہ جمایا اور ان پر اپنی حکومتیں انہوں نے جو ہے قائم کی، اور اس کے ساتھ جو ہے پھر وہ اپنے سسٹم کو لے کر آگے چلے. تو جن ممالک میں برطانیہ داخل ہوا تھا، ہالینڈ داخل ہوا تھا، پرتگال داخل ہوا تھا، جرمنی داخل ہوا تھا، فرانس داخل ہوا تھا، اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے تو ان میں سے اکثر جو ہے مسلمانوں کے ممالک ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ در انداز آئے، وہ داخل ہوئے اور داخل ہو کر انہوں نے وہاں پر غاصبانہ طور پر اپنی حکومتیں بنائیں اور وہاں کے وسائل لوٹے اور اس طرح کا سارا معاملہ کیا. اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب کوئی قوم غلامی میں چلی جائے تو پھر وہ ذہنی بہت زبردست قسم کی پسماندگی کا شکار ہو جاتی ہے. تو پوری دنیا کے مسلمان بھی اسی اس وقت جو ہے رویے کا شکار تھے، پسماندہ تھے، تعلیم کے لحاظ سے، ذہن کے لحاظ سے، جس طرح بھی آپ کہہ لیں. تو اس وقت یہ والی سچویشن تھی. تو یہی کیفیت بالکل ہندوستان کی بھی تھی کہ جہاں پر مسلمان بڑی تعداد میں موجود تھے اور 800 سال کا ایک بڑا زبردست قسم کا ماضی تھا. مسلمان حکمران رہے اور اس حکمرانی کے بعد انگریز داخل ہوتے ہیں اور داخل ہونے کے بعد سازش کے ذریعے سے وہ اس حکومت کو مسلمانوں سے چھین لیتے ہیں. تو اس کے بعد مسلمان جو ہندوستان کے تھے وہ بھی اسی پوری کیفیت کا شکار تھے.
تو اس صورتحال میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان انتہائی پسماندہ، مسلمان انتہائی دبے ہوئے، تو یقینی طور پر یہ سوچ ذہنوں میں بیدار ہو رہی ہوتی ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے اس پسماندگی سے باہر آیا جائے۔ تو اسی سوچ نے یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی بنیاد رکھی اور لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ کوئی ایک ایسی جگہ ہونا چاہیے، کوئی ایسا خطہ ہونا چاہیے، کوئی ایسا ملک ہونا چاہیے کہ جہاں پر آزادی کے ساتھ زندگی بسر کی جا سکے اور وہاں اپنے عقائد، اپنا مذہب، اپنا دین، اس پر آزادی کے ساتھ عمل کیا جا سکے۔ تو اللہ کے فضل کے ساتھ اسی سوچ نے یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی بنیاد رکھی تھی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، منزل تلاش کر اے نوجوان، منزل تلاش کر، منزل تلاش کر، تلاش کر